جی تو ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں اور ایک میں فروٹ کی ریڑھی پر موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ ہی دنوں بعد بلکہ اب سے ہی یقیناً آغاز ہو چکا ہوگا ایک مہنگائی کا۔ ہم مسلمان ہیں، چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایک نصب العین بن چکا ہے کہ ہم رمضان میں اپنے لوگوں کو زیادہ ریلیف دیتے ہیں۔ وہ ریلیف کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی عروج پر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم اس کا ثبوت ایسے دیتے ہیں کہ رمضان میں استعمال کی جو چیزیں اشیاء خردنوش ہوتی ہے یا جو عام روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آسمان کو چھونے لگتی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات بار یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم یہ کام فخری انداز میں کرتے ہیں۔ بہرحال اگر ان لوگوں سے بات کی جائے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مال پیچھے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر مہنگائی آگے بڑھتی ہے۔ الحمدللہ رمضان کی آمد آ گئی۔ ہاں جی الحمدللہ رمضان کی آمد آ گئی۔ یہ بتائیے گا کہ فروٹ چل رہا ہے اوپر یا ریٹ کم کو امید ہے کہ اس دفعہ فروٹ کوئی قابو میں لوگوں کے استعمال میں رہے گا؟ لوگوں کی استطاعت سے بہت دور ہو جائے گا فروٹ۔ ہمارے مسلمان جو ہے نا وہ لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں نا، انگریز کرسچن ہیں یہودی ہیں، وہ ان کے جو ایسٹر کا تہوار یا ان کی آتی ہے کرسمس وہ 50% لیس کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا رمضان آتا ہے وہ 30% لیس کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان جو چیز 400 روپے کی مل رہی ہوتی ہے نا وہ 800 روپے کی، جو 100 کی ہے وہ 300 روپے کی۔ یہ تو لوٹ مار کرتے ہیں، ان کا تو سیزن ہوتا ہے لوٹنے کا۔ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ منڈی ہو یا کہیں بھی ہو، وہ سارے ہی لوٹ مار کر رہے ہیں میرا بیٹا۔ غربت اتنی چھا گئی ہے، اتنی چھا گئی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ اب بجلی کے بل اور گیس کے بل جو آئیں گے نا لوگوں کو لگ پتا جائے گا۔ ابھی 25 ہزار روپے گیس کا بل آ رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ ایک مزدور آدمی کی کتنی دہاڑی ہے، 1200 روپے کماتا ہے اور 25,000 20,000 بل آ جائے، پھر بجلی کا بل آ جائے، وہ کہاں سے کھائے گا؟ ڈکیٹیاں مارے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کو مہنگائی کا کیا پتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جب رمضان میں جیسی آتا ہے چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگائی ہو گئی، اور آپ جو عوام کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مہنگائی کر دی، تو یہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حکومت نہیں اپنا جو کام ہے جو ان کو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے، یا آپ لوگ بیچ میں کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں، یا آپ لوگوں کا ایمان کچھ رمضان میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے، یا پیچھے والوں کا تیز ہوتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں بےایمانی کرنے والوں پہ، جو پیچھے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہو نا، ہم تو ان کے سامنے پونگے ہیں۔ پیچھے سے اگر ہمیں ملتی ہے اسٹرابری 400 روپے کلو تو ہم یہاں 500 روپے کلو نہیں بیچیں تو کس ریٹ پہ بیچیں؟ خرید کر بھی لائیں وہاں سے، اور یہاں کرایہ بھی بھر کے، یہاں پہ ریڑیوں کا خرچہ بھی ہے، 100 روپے کلو پیچھے ہم لیتے ہیں، لیکن اس میں ہم کون سا وہ زیادہ کما رہے ہیں؟ جو پیچھے بیٹھے ہوئے مگرمچھ جو کروڑ اربوں پتی بن گئے ہیں، ان کے تو دہاڑے لگے ہوئے ہیں، وہ کمیشن ادھر سے بھی لیتے ہیں، جو لے رہا ہے اسے بھی کمیشن لیتے ہیں، جو خرید رہا ہے اسے بھی کمیشن لیتے ہیں، جو ان کے پاس مال لے کے آئے اسے بھی کمیشن لیتے ہیں، اور ان کے تو چھاندے لگے ہوئے ہیں۔ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں بیٹا، اگر وہ کم ریٹ پہ دیں، ہمارے غریب مسلمان بھائی، ہمیں بھی پتا ہے کہ روزے دار لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے، وہ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ لیکن ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ پچھلے سال رمضان میں بائیکاٹ کر دیا تھا لوگوں نے۔ بیٹا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن وہ جو بیٹھے ہوئے وہ نہ لو سودا، وہ نہیں دیتے، نہ لو۔ جو بندہ جائے گا خالی ہاتھ آ جائے گا وہ بھوکا مرے گا، کام نہیں کرے گا تو بھوکا مرے گا نا، کیا کرنا اس نے؟ اب مجھے بتاؤ ریڈی والا کتنے پیسے کما لیتا ہے؟ جو رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سائن کرنے کے کروڑوں روپے لے لیتے ہیں، اور غریب آدمی کو 1500 روپے دیہاڑی ملتی ہے، اور اس میں مہنگائی کے دور میں دیکھو بجلی کا بل بھرے، گیس کا بل بھرے، پانی کا بل بھرے، بچوں کو روٹی کھلائے، بچوں کو تعلیم دلوائے، اس لیے غریب ترقی نہیں کر سکتا۔ تو کیا کوئی حل بتائیں، کیا کریں؟ عوام کہاں جائے؟ جناب اگر مہربانی کریں گے، جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں ان کے دل پہ رحم آیا، انہوں نے فروٹ سستا بیچا تو ہم بھی سستا بیچیں گے، اگر وہ مہنگا دیں گے تو ہم نے بچوں کی روٹی کمانی، ہم لے کے آتے ہیں تھوڑا تھوڑا، جس طرح بھی ہے مہنگائی بکے گی اس طرح۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، کبھی ایسے ہوا کہ آپ یہ جس طرح فروٹ لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی ایسی فیملی یا ایسا کوئی اللہ کا بندہ آپ کے پاس آیا ہو اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کا بچوں کے ہاتھوں مجبور ہے یا اپنی جیب کے ہاتھ مجبور ہے، اور وہ آپ سے چیز لے بھی نہیں سک رہا اور لینے کا دل بھی بہت ہے؟ اللہ جانتا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، کبھی کوئی ایسا آ جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے بھی فری دینا پڑ جائے تو دے دیتے ہیں، یار چلو غریب آدمی ہے، سستا لے آتے ہیں کہ چلو غریب آدمی جو ہے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا،
अब किन्नू 350 रुपए दर्जन है, मैं 100 रुपए दर्जन वाला भी किन्नू बेचता हूँ। चलो मजदूर आदमी कोई आता है तो ले जाता है, गरीब आदमी इस्तात ही नहीं है 350 रुपए दर्जन वाला किन्नू खाने की, तो इसलिए सस्ता भी ले आते हैं फ्रूट, महंगा भी ले आते हैं। जो सस्ते वाला आता है गरीब आदमी, जाहिर है उसके बच्चे भी फ्रूट मांगते हैं ना, अमीर आदमी के बच्चे खाएं गरीब के ना खाएं, उसका दिल दुखता है। रमजान भी आ गया, ये बताइएगा कि हुकूमत से कोई अपील करना चाहे ताकि इस दफा लोग जो गरीब जो इस पूरा साल फ्रूट नहीं खा सकता वो रमजान में थोड़ा बहुत खा लेता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े हैं, उनसे इतनी तो रिक्वेस्ट ये करें कि यार खुदारा रमजान के महीने में तो खुदा का खौफ कर लो, मुसलमान रोजे रखते हैं यार, चलो आप कुछ यही समझ लो कि हम सदका खैरात कर रहे हैं। अगर वो फ्रूट सस्ता दें तो रेडी वाला, एक मैं नहीं हर रेडी वाला मुसलमान है, उसको भी पता है कि यार गरीब मजदूर लोग भी रोजे रखते हैं। तो आगे बड़े बड़े जो बैठे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो बैठे हुए हैं, अगर वो कुछ खुदा का खौफ उनके अंदर आ जाए तो आगे जाहिर बात है हम भी फ्रूट सस्ता देंगे। जी नाज़रीन, बिलाशुबा रमजान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतें, अपनी बरकतें इतनी ज्यादा अपने लोगों पर, अपने इंसानों पर इतनी ज्यादा बिखेरता है और कहता है कि कोई है इसका तलबगार जो इसका समेटने वाला हो। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान इस रमजान को या तो क्रिकेट की नजर कर देते हैं, या अपने और दूसरे मशागल में कर देते हैं, या एक डाइट के तौर पर लेते हैं कि हमने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है, या फिर महंगाई करके और लोगों को इसमें ये सोच के लेते हैं कि यही महीना है जड़ा कमाना है कमा लो। अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम करे और हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।